تعالیٰ اس سفر پر لے گیا تب بھی اس نے اپنے دوستوں کی زیارت، گاہوں کی زیارت اپنے محبوب کو کرائی۔ اس سے محبوبوں کی زیارت تک پہنچنے کا سبق ملتا ہے۔ حضرت سبحان شاہ ولی جن کے آستانے پر ہم حاضر ہیں، یہ پونا شہر کے بالکل قلب ہے۔ ایک قلب تو وہ ہوتا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن میں، قلب میں، لیکن یہ تو قلب کا قلب ہے، یعنی یہ بیچ سڑک پر ایک ایسا جزیرہ نما درگاہ ہے، چاروں طرف اس کے سڑک ہے اور بیچ میں یہ درگاہ ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسی مرکزی شخصیت رہی ہوگی سبحان شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس زمانے میں حضرت کو لوگوں نے اس درمیان میں قطب میں رکھ کر گویا یہ میسج دیا کہ اگر یہ ہے تو ہم سب ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ، ان کے اندر سورج کی، ندی کی اور زمین کی صفت ہوتی ہے۔ سورج جب آسمان پر نکلتا ہے تو وہ کسی کا مذہب نہیں پوچھتا، کسی کا دھرم نہیں پوچھتا، کسی کا سمپردائے نہیں پوچھتا، سب کو روشنی دیتا، سب کو گرمی دیتا۔ جب ندی بہتی ہے تو ندی کسی کو بھی پانی لینے کے لیے اس کا مذہب اور مسلک نہیں پوچھتی۔ بے شک۔ اسی طرح زمین اپنے کلیجے پر دوڑنے والوں سے یہ نہیں پوچھتی کہ تم نیک ہو کہ بد ہو، وہ سب کے لیے اپنا کلیجہ پھیلائے رکھتی۔ بے شک۔ اسی طرح اللہ کا ولی بھی ولی تب بنتا ہے جب وہ اللہ کی تمام مخلوقات کے لیے یکساں جذبہ رکھتا ہے، سب کو دیتا ہے، سب پر مہربانی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ اور اللہ نے آج تک اپنے دشمنوں کو بھی ننگا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو بھی کھلا رہا ہے، پہنا رہا ہے اور عزت و آبرو بھی دیے ہوئے۔ فیصلہ جب ہوگا، لیکن اس دنیا میں سب کا حرم ہے، سب کی آبرو پروردگار رکھتا ہے۔ تو دوست بھی اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے۔ بے شک۔ اللہ کا ولی بھی اسی رنگ پر سب کو نوازتا ہے۔ یہ پونا شہر کا سوبھاگیہ ہے کہ اس کے قلب میں، اس کے ہردے میں آتما کے طور پر سبحان شاہ صاحب سڑک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت میں اور اضافہ کرے۔ اور اولیاء کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ جہاں پر رہتے ہیں اللہ کے ذکر کا ماحول بناتے ہیں، بے شک۔ اللہ کے ذکر کے لیے زمین ہموار کرتے ہیں۔ اسی لیے ولی کے آستانے پر مسجد کا ہونا ناگزیر ہے، ممکن نہیں ہے کہ مسجد نہ ہو۔ مسجد ہے اور ولی کا آستانہ ہے، اور یہ دونوں ملا کے خانقاہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مسجد جو یہاں موجود ہے، چاہے وہ چھوٹی سی قناتی مسجد کیوں نہ ہو، چھوٹی مسجدوں کو قناتی مسجد کہتے ہیں، یعنی جب کسی کا عارضی گزر ہو تو اپنی مسجد کے لیے ایک چھوٹی سی قنات گھیر لے، شامیانہ لگا لے، اس طرح کی یہ قناتی مسجد ہے۔ اور یہ محفوظ ہے تو آرکیولوجیکل ویلو بھی ہے، آثار قدیمہ کی حیثیت سے بھی اس کی امپورٹنس ہے، اور یہ ایک دھروہر ہے، ٹریزری ہے، یہ ٹریزر ہے ہمارا، اور اس کی حفاظت کرنا اس دیش کا سوبھاگیہ ہے۔ ایسی جو چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکوکاروں کی یادگار ہے، نیکی کے حوالے سے تابندہ، تو یہ بڑی بات ہے، اور اس کو زندہ رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ اور گھر تو اللہ کا ہے، اللہ نے بنوایا ہے، اور اللہ اس کو آباد بھی رکھے گا، لیکن ہم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا کنٹریبیوشن ہے، تم نے کیا کیا۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ پر پنج وقتہ نماز میں بھی، جمعے میں بھی، اور نوافل پڑھنے کو بھی حاضر آئے۔ نیت یہ کرے کہ سبحان شاہ صاحب کو سلام کریں گے، اور سبحان جس سبحان کے بندے ان کا سجدہ بھی بجائے، ادھر سبحان اللہ کہا اور ادھر جا کے کہا سبحان تیری ایک شان، یہ سبحان بھی ہے۔ تو یہ دونوں موقع اس آستانے پر حاضر ہے، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اس مسجد کو آباد رکھا ہے۔
ایسی آباد مسجدیں کم ہیں جتنی آباد و تابندہ دیکھا. ادھر خلفائے راشدین ہیں، ادھر 12 عدم توازن نہیں ہے. یہ صحابہ سے تعلق اور اہل بیت سے تعلق میں مستقیم اور معتدل ہے. اسی عدل کی ضرورت ہے، نہ اہل بیت کا دامن چھوٹے اور نہ صحابہ کا راستہ چھوٹے. صحابہ سے تعلق، اہل بیت سے مودت، اہل بیت کی غلامی اور صحابہ کی اتباع. اس کے بغیر سنیت کا وجود نہیں ہے. جو لوگ سنیت کے نام پر ان دونوں تعلق میں توازن نہیں رکھ پاتے وہ یقیناً سنیت میں داخل ہو گئے ہیں لیکن سنی نہیں بنے. سنی وہی ہے جو ایک ہاتھ سے اہل بیت کا دامن تھامے اور دوسرے ہاتھ سے صحابہ کے پشت پر ہاتھ رکھے رہے. اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام، ان کا دامن تھاما، اپنا سینہ تھام. تو اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوئی، بہت اچھا لگا. اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، اس آستانے کو آباد رکھے، اور یہاں نماز پڑھانے والے امام جن کی یقیناً قربانی ہے، اس لیے کہ وہ کسی بڑی مسجد میں، کسی بڑی آبادی میں، کسی بڑی مقتدی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھاتے تو بڑی مسجد کے امام کہلاتے ہیں. بظاہر یہ بہت چھوٹی مختصر مسجد ہے لیکن ان کی قربانی بڑی مسجد میں نماز پڑھانے سے زیادہ بڑی ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس مسجد کو آباد رکھنے میں ہم سے خدمت دیں. انہی باتوں کے ساتھ اللہ کا سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں. فی امان اللہ. اللہ آباد و شاداب و کامیاب و بامراد.